أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. صدق الله العظيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو، کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں،
تو لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات درست فرما دے۔ پروردگار، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ آج کا موضوع پیام صبح میں کیا ہے؟ کل کی گفتگو کا دراصل تسلسل ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان ایک نعمت ہے، اور جو گفتگو نکل کر سامنے آئی اس کا خلاصہ یہ کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع یہ کہ کیا ہم ایک مایوس قوم بنتے جا رہے ہیں؟ محترم ناظرین، مایوسی بے یقینی ہے، اور بے یقینی غلامی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ یقیناً قوموں کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، ایسے دور آتے ہیں، کٹھن لمحات آتے ہیں، لیکن وہ گزر بھی جاتے ہیں۔ آج دنیا پر جو بڑی اقوام رول کر رہی ہیں، اگر ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ ان کے حالات ہم سے بھی زیادہ بدتر تھے۔ الحمدللہ ہمیں آج بولنے کی آزادی ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا واحد ملک ہے، وہ واحد ریاست کہ جہاں پر سوسائٹی ریاست پر حاوی ہوتی ہے۔ پورے عالم اسلام میں ریاست سوسائٹیز پر حاوی ہے۔ خواتین و حضرات، کتنی بڑی نعمت ہے پاکستان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مایوسی کیوں آتی ہے، اور خاص طور پر اس قوم میں کہ جو قوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتی ہے، جو اپنا ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جوڑے رکھتی ہے۔ ابھی تلاوت کلام پاک کی سعادت ہم نے حاصل کی، اسے سننے کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ خواتین و حضرات، اقبال فرماتے ہیں نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہماری جو انر کیمسٹری ہے وہ مختلف ہے۔ مسلمان کسی اور طرح سے سوچتا ہے، اس کے اندر غلامی زیادہ دیر تک قیام نہیں کر سکتی۔ ہم زیادہ دیر تک کلچر آف ڈیفیٹ میں نہیں رہ سکتے۔ یہ مسلمان کا مزاج ہے، یہ مسلمان کی نفسیات ہے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ کر ہر پریشانی اور ہر الہ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب ایسے معاملات ہوں تو کیا کسی مسلمان کو دیر تک مایوسی کی حالت میں رہنا چاہیے؟ خواتین و حضرات، شاید ایسا نہیں، لیکن اس پر گفتگو ہم تفصیل سے کریں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء سے، صاحبان بصیرت سے، صاحبان احساس سے۔ اس گفتگو میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں براہ راست، اور بات کر سکتے ہیں ہمارے علماء کرام سے۔ خواتین و حضرات، ظاہر ہے پاکستان ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ جو بھی کال آئے گی وہ اس مملکت کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہوگی۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 021-3452-7009 اور 345-28061۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس ہے PS یعنی پیام صبح @dunyatv.tv۔ SMS کے لیے PS لکھیں، پیام صبح کا جو مخفف ہے، اور اس کے بعد 3031 پر اسے سینڈ کر دیں اپنے پیغام کو۔ وہ پیغام انشاءاللہ ہم ٹکر کی شکل میں یہاں اسکرین پر چلوائیں گے۔ اور خواتین و حضرات، وہ کالرز جو پاکستان کے باہر مقیم ہیں وہ 009-221 کا اضافہ کر لیں اس نمبر میں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل تعارف ہمارے معزز مہمانوں کا تشریف فرما ہے۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ممتاز عالم دین، ریڈیو ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہمارے پروگراموں کے بہت مقبول اور محبوب شخصیت، وہ شخصیت کہ جنہوں نے پورے رمضان میں ہمارے ساتھ گفتگو کی اور
عوامی سطح پر جو پذیرائی مفتی زبیر صاحب کی ہوئی، خواتین و حضرات، ایسی پذیرائی ہم نے کم دیکھی. مفتی زبیر صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آغاز ڈاکٹر صاحب آپ پہلی بات یہ فرمائیے آپ کہ کیا واقعی ہم ایک مایوس قوم بنتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنا ہم مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا کانفرنسز میں یا پبلک اس میں ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ تاثر ابھر کے سامنے آتا ہے کہ واقعی قوم میں بتدریج مایوسی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور وہ مایوسی بنیادی طور کے اوپر اس بات سے ہے کہ اسلام دو باتیں کہتا ہے. ایک تو قضاوت ہو عدل کے ساتھ، یعنی عدل کے دو جز ہیں، قضاوت اور اس کے بعد نفاذ. کہ ملک میں قضاوت تو ہو رہی ہے، نفاذ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ سے ایک بے عدلی یعنی ظلم کی کیفیت جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر چھا رہی ہے کہ ہر سطح کے اوپر، معاشی سطح کے اوپر، معاشرتی سطح کے اوپر اور سیاسی سطح کے اوپر، ہر سطح کے اوپر وہ اس بات سے مایوس ہیں کہ ان کو کبھی انصاف مل سکے گا یا انصاف ان سے آہستہ آہستہ سوسائٹی سے رخصت ہو رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مایوسی واقعی بڑھ رہی ہے اور یہ مایوسی قوموں کے لیے بہت زیادہ مضر ہوتی ہے، ان کی انٹیگریٹی کے لیے بھی مضر ہوتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کے اتفاق کریں گے اس بات سے کہ واقعی مایوسی پھیل رہی ہے؟ اچھا، تو جیسے آپ نے قضاوت کی بات کی، عدل کی بات کی، انصاف کی عدم فراہمی کی بات کی، وغیرہ وغیرہ، آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی اسباب کیا ہیں کراچی سے خیبر تک اس مایوسی کے، جو کہ مایوسی بے یقینی ہے اور بے یقینی غلامی سے بدتر ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو میں یہ بات ذکر کروں گا کہ مایوسی کے جب ہم اسباب کی طرف جاتے ہیں تو فرد کی زندگی کے اندر اس کے اسباب کچھ مختلف ہوتے ہیں. مفتی صاحب، میں تفصیل سے میں چاہوں گا آپ بات کریں. اس وقت ایک کالر امریکہ سے بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں انہیں لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جی عرفان بات کر رہا ہوں کیلیفورنیا سے. جی عرفان صاحب کیلیفورنیا سے، فرمائیے. میرا جو آپ کا جو پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اچھا ایک سبجیکٹ ہے. جی. اور پاکستان آنا جانا میرا رہتا ہے، تو وہاں پہ ایک چیز میں نے جو نوٹ کی ہے، ہر شخص حکومت کو بلیم کر رہا ہے، پریزیڈنٹ کو بلیم کر رہا ہے. تو بیسیکلی اسلامی طور پہ انڈیویجولی اگر ہر آدمی اسلام کو فالو کرے اور اسلام کے چھوٹے چھوٹے اصولوں کو فالو کرے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی اگر کوشش کرے، بہت اچھی بات تو اور ایک چیز میں نے جو نوٹ کی، بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم لوگ مطلب دین کی بڑی بڑی باتوں کے بحث کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے، جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ اگر نوٹ کیا جائے، میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ چپل ہم ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو کہ ایک حقوق العباد میں آتا ہے، اور کوئی بندہ گر سکتا ہے تو ہم اپنے مسجد میں جانے کا راستہ خود اپنے ہاتھ سے بلاک کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اس پر کوئی نہیں کرتا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات کو لکھ کے آگے چلیں گے کہ ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی یہ دین کا تقاضا ہے. ایک کالر اور بھی ہیں ایسے منتظر ہیں بہت دیر سے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی سہیل بات کر رہا ہوں جی، چکوال سے. جی سہیل صاحب، کیا حال ہے نیک صاحب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم، فرمائیے. الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس طرح آپ اس کو جاری رکھیں تو الحمدللہ ہمیں کافی فائدہ ہوگا لوگوں کو. بالکل الحمدللہ. ہم انشاءاللہ مینجمنٹ سے بات کریں گے، مینجمنٹ جاری رکھے. جی انشاءاللہ. اصل میں نے بات یہ کرنی تھی کہ تیسرا دن ہے پروگرام دیکھ رہا ہوں میں جی، اور جتنے بھی یہاں پہ ہمارے علماء کرام آتے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ حل جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ قرآن و سنت کا نفاذ ہے. ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. عملی طور پر ہمارے ہاں کہیں بھی قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے ہماری نماز ہو، چاہے ہمارا کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک بات میں نے کرنی تھی کہ اگلے دن مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ وہ میں نے میسج بھیجا تھا کہ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رزق جو ہے نیزے کے انی کے نیچے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. ہم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا. ٹھیک ہے جی. ہم نے اصل میں ہماری زندگی سے یہ چیز نکل گئی ہے.
بہت اچھی بات کی آپ نے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ میں نے تم پر قتال فرض کر دیا لیکن تمہیں اس سے نفرت ہوگی. جی ہاں بالکل. اگر ہم یہ چیزیں اپنی زندگی میں قرآن و سنت مکمل طور پر نافذ کر لیں، ہمارے علماء کرام اگر اپنے اکابرین کا نظام چھوڑ کے شریعت محمدی کا نفاذ شروع کر دیں، ہماری نمازیں محمدی ہو جائیں، ہمارا رہن سہن محمدی ہو جائے، تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مایوسی سے باہر نکل جائیں. بہت اچھی بات ہے. ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم مایوس اسی وجہ سے. بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ. تفصیل سے بات کریں. اچھا مفتی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، کالرز کا اصل میں تانتا لگا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ لوگ بہت دور دور سے کالز کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل پر روشنی ڈالیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی جہاں سے بات کر رہا ہوں، ہارون آباد ڈسٹرکٹ بہاول نگر پنجاب سے. جی سر فرمائیے. پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، بہت اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں ایسے پروگراموں کی انتہائی ضرورت ہے. جی ہاں. اس کے لیے آپ اور دنیا چینل مبارک کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. اصل معاملات محترم یہ ہیں بھی ہمارے معاشرے میں جو میں سمجھتا ہوں ہر بندہ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑتا ہے. جی ہاں. اور ہمیں چاہیے بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی کوشش کریں. بہت اچھی بات کی آپ. اور جب ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مایوسی کم ہوگی. جی ہاں اور بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ میرے جو حقوق ہیں وہ آپ کے فرائض ہیں اور آپ کے جو حقوق ہیں وہ میرے لیے فرائض ہیں. اور یہ کانسیپٹ آنا چاہیے تو مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک سر، تھینک یو. دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں علماء کرام کا کردار جو ہے وہ ایک مثالی ہونا چاہیے. یقیناً. جیسے پرسوں کے پروگرام میں آپ بتا رہے تھے بھی ہم نماز اکٹھے نہیں پڑھتے، تو بہت سارے معاملات پہ جب معاشرے میں بات ہوتی ہے تو اسلام میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. اس میں مذہب میں یہ تو رعایت نہیں ہے نا بھی کچھ کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے. بہت اچھی بات ہے. اس پہ بات کرواتے ہیں. جی بالکل بات کرواتے ہیں. اور مفتی زبیر صاحب تشریف فرما ہے. جی مفتی صاحب تفصیلی گفتگو. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم مایوسی کے اسباب کی طرف آتے ہیں تو ابھی جو سورۃ الزمر کی جو آیات بالکل ابتدا کے اندر پڑھی گئی ہیں اس کی روشنی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فرد کی زندگی کے اندر مایوسی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو گناہ اور جو معصیتیں اور جو غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں وہ اس قدر کثرت کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس کی بنیاد پر اب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں راندہ درگاہ بندہ بن چکا ہوں اور میں ایک ایسا منحوس آدمی بن چکا ہوں کہ شاید میں اللہ کے اور دین کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا. یہی وہ نقطہ ہے جس کو سورۃ الزمر کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں پریشان ہونے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. پھر آگے گناہوں کا تذکرہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. لہٰذا اگر آپ کی زندگیوں میں غلطیاں ہوئی ہیں، جیسا کہ ہم عام طور پہ پبلک ڈیلنگ کے دوران بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، نہیں جی ہم تو کر ہی نہیں سکتے، یہ گناہ سرزد ہو گیا، یہ گناہ سرزد ہو گیا، یہ گناہ سرزد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر مومن بندے کو اٹھا رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں. مومن ایمان اور مایوسی، ایمان تحرکات کا نام ہے، ایمان آگے بڑھنے کا نام ہے، ایمان تسخیر جہاں کا نام ہے، ایمان ایکٹیویٹی کا نام ہے، ایمان قیادت کا نام ہے، ایمان اس بات کا نام ہے کہ آپ پھیلیں، چلتے چلے جائیں. آپ ایمان کا معیار دیکھنا چاہیں حضرت علی شیر خدا اور فاروق اعظم کو دیکھیں، نظر آتی ہے کوئی مایوسی وہاں پر؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. فرد کی زندگی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو اپنے پرانے جرائم اور اس کو جو غفلتیں کوتاہیاں وہ اس کی بنیاد پر مایوس ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بالکل غلط قرار دیا گیا. اس کے علاوہ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اجتماعی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اور اجتماعی سطح پر تو اس میں دو اسباب بہت بڑے ہیں. ایک سبب تو آج کل کے حالات کے تناظر میں ہم دیکھیں تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں کو عدل اور انصاف کا نہ ملنا. ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ جرم ہو چکا، اس کے ساتھ بہت بڑی بڑی پریشانیاں پیش آ چکی ہیں اور اس کے ساتھ حقوق العباد کے حوالے سے حق تلفیاں ہوئی ہیں. میں انیق صاحب ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں گا. پاکستان کے ایک بہت بڑے پریزیڈنٹ صاحب جو پچھلے دور کے اندر گزرے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے کا یہ واقعہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مایوسی یہ ہم صرف کوئی فلسفیانہ گفتگو؟ ارے نہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جرائم کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، قوم مایوسیوں کے سمندر میں گھری ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیے شارع فیصل پر وہ پریزیڈنٹ صاحب نے گزرنا ہے
اور آپ کو پتہ ہے جب وہ گزرا کرتے تھے سب کچھ بالکل بند، کرفیو کی طرح کی ایک صورتحال. اب ایک خاتون اپنا بچہ لے کر کے کھڑی ہے اور وہ جناح ہاسپٹل کے دروازے کے باہر یعنی روڈ کے اس پار، اس کے ساتھ اس کا شوہر کھڑا ہے. اب وہ بچہ تڑپ رہا ہے بالکل بیماری کے عالم کے اندر، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ سامنے دروازہ ہے یہاں تک جانے دو. چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس کے لوگ آئے اور پھر یہ بار بار درخواست کر رہی ہے. وہاں لوگ موجود جتنے وہ درخواست کر رہے ہیں. اس دوران میں ایک بڑے افسر صاحب ہے موو بیک کا اشارہ کیا کہ دفع کرو ان کو اور ہٹاؤ ان کو. اسی دوران وہ بار بار چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، لیکن پروٹوکول میں فرق نہ آئے. بچہ ان کے ہاتھوں کے اندر تڑپ تڑپ کر کے مر گیا. اب مجھے بتائیے کیا یہ والد یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس طرح سے اپنے ملک کے اندر یہاں کیوں زندہ رہوں؟ میں اپنے آپ کو پھوڑ نہ دوں، میں اپنے آپ کو مار نہ دوں؟ یہ جب وہ کام کرے گا ہم بولیں گے ٹیررسٹ، ہم بولیں گے یہ دہشت گرد ہو گیا. ارے اس کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے. اس کا بچہ اس کے ہاتھ میں مر جاتا ہے تو کیا اسے دوسروں کے بچے اچھے لگیں گے؟ اچھے لگیں گے؟ آپ بتائیے. اپنی زندگی نہیں اس کو اچھی لگے گی، زندگی بے معنی ہو گئی، لا یعنی ہو گئی. جی ہاں جی ہاں. جس پریزیڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، اس پریزیڈنٹ نے تو جامع حفصہ پہ ہمارے بچے اور بچیوں کو مار دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر یہ جو خودکشی کی جو روایت ہے، خودکش حملوں کی، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا. ایک مشکل بات یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ ریئیکشن آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ خودکش حملوں کی کوئی حمایت کر رہے ہیں. ارے 1000 مرتبہ حرام ہے، وہ ناجائز ہیں، لیکن کیا ناجائز اور حرام بول دینے سے وہ ختم ہو جائیں گے؟ ٹھنڈے طریقے سے اسباب کا جائزہ لیجئے اور اس کا حل ایسا حل جو قابل عمل ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرو جی، نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو، نہیں کرو. ارے یہ کیا حل ہے؟ آپ وہ مایوسیوں کے جو قوم سمندر میں گھری ہوئی ہے اس کو نکالیں. پیام صبح کا یہی تقاضا ہے اور یہی مطلوب ہے پیام صبح کو. کیا کون سا پیام ہے صبح کا؟ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے اس قوم کے اندر کہ آج تناسب کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے. بالکل یہ بات ہے، بالکل یہ بات ہے ڈاکٹر صاحب، حقیقت ہے نا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. خواتین و حضرات، 40% پاکستان کی آبادی وہ ہے کہ جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، یعنی ان کی انکم $1 بھی نہیں ہے پر ڈے. لیکن چیریٹی میں، یعنی آپ دیکھیے وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مایوس کبھی نہیں ہو سکتے. اس وقت ہمیں لینا ہے بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. موضوع آج کا کہ کیا ہم ایک مایوس قوم بنتے جا رہے ہیں، اس پر گفتگو بہت ساری ہو گئی ہے اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کی کالز آ رہی ہیں ہمارے پاس. ہمارا فون نمبر ہے 452-7009 اور 452-8061. 3 کا اس میں اضافہ کر لیجئے. وہ کالر جو باہر سے کال کر رہے ہیں وہ 0092221 کا اس میں اضافہ کر لیں. محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے اور مفتی زبیر صاحب تشریف فرما ہے. محسن بھائی، بہت ساری باتیں ابھی ہو رہی تھیں. اس قوم میں کتنا اسپارک ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس قوم میں اسپارک کے جہاں تک تعلق ہے، آپ نے ایک بات چیریٹی کے حوالے سے کہی کہ 40% جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اس کے باوجود بھی چیریٹی جو ہے وہ ہمارے سب سے زیادہ کنسیڈریبل چیریٹی جو وہ پاکستان پوری دنیا میں ٹھیک ہے. اب جو ہم نے بے عدلی کی بات کی تھی وہ صرف عدالتوں کے ذریعے سے نہیں ہوتی. اب ہم ایک نقطہ آپ سے مختصراً عرض کرتے ہیں. جب ہم لوگ اسلامی نظریاتی کونسل میں زکوٰۃ کے اوپر کام کر رہے تھے تو اس دوران پتہ یہ چلا کہ 22 ارب روپیہ زکوٰۃ کا انڈسٹریبیوٹیڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں موجود ہے. جی، اور جس کا سود لیا جا رہا ہے، جس کا سود لیا جا رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور 22 ارب روپے زکوٰۃ کے ہمارے جو کہ بینکوں سے کٹے رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے پالیسی، یہ ہے مینجمنٹ. تو یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے لاہور میں پچھلے دنوں پینشنرز میں سے ایک وہ جو ہے بیچارہ مر گیا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کے بعد ہماری گڈ گورننس ایسی ہے کہ وہ جاگی اور پھر وہ اس میں گویا کہ عدل کی فراہمی جو ہے اس کا بندوبست کے لیے سوچا جانے لگا. ٹھیک ہے. تو جہاں دیکھیے بے عدلی ہوتی ہے، جہاں معاشی اس میں آپ لیں تو بددیانتی ہوتی ہے،
جہاں آپ پولیٹیکل لیول کے اوپر لے آئیں تو وہاں بیڈ گورننس ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. اگر معاشرے میں آ جائیں تو عدم برداشت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو گفتگو آپ دونوں حضرات نے فرمائی اس پر تو اب ہم یہ کنسنسس ہے کہ ہاں مایوسی ہمارے ملک میں کراچی سے خیبر تک پھیلی ہوئی ہے. اس کا حل ہمیں دین کیا بتا رہا ہے, مایوسی سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے, وہ ہم آپ سے پوچھیں گے ابھی. خواتین حضرات, خوش قسمتی ہماری کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور, ممتاز صحافی, ممتاز کالم نگار اور جانے کیا کیا. میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. جناب والا موجود ہے ہمارے ساتھ محترم حسن نثار صاحب. حسن نثار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم بھائی, بہت مہربانی. حسن نثار صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. آج بات کر رہے ہیں ہم کہ کیا ہم ایک مایوس قوم بنتے جا رہے ہیں. یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور مفتی زبیر احمد صاحب. ان کا کنسنسس اس بات پر ہے کہ ہاں ہم مایوس قوم بنتے جا رہے ہیں, لیکن آنے والا کل ہمارا روشن ہے. مسلمان کو خاص طور پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں, کچھ روڈ میپ ہوتا ہے, کچھ موڈس آپرینڈائی جسے ہم کہتے ہیں, حکمت عملی وضع کرنی پڑتی ہے. آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیے انیک بھائی, یہ جو انہوں نے فرمایا بزرگوں نے, یہ ٹھیک ہے سوائے اس کے کہ مستقبل روشن ہے. اچھا, مجھے کوئی روشن دکھائی نہیں دیتا. یہ اس طرح کی بات کر کے ہم دراصل اگر کوئی ایمان ہے بھی اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, یہ جو قرآنک وزڈم ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا, تو اللہ کی رحمت کے ساتھ کنڈیشنلٹیز ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جتنے ڈوز ہیں اس کے خلاف, جتنے ڈونٹس ہیں اس کے خلاف, ہر وہ کام اس ملک پہ ہو رہا ہے, اس نام نہاد اس جھوٹ اسلامی جمہوریہ میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جس سے منع کیا گیا ہے, اور ہر وہ کام حکم دولی ہو رہی ہے. جس سے روکا گیا ہے وہ کیا جا رہا ہے, جس کے کرنے کا حکم ہے وہ نہیں کیا جا رہا. اس کے برعکس تو یہاں پھٹکار نہیں ہوگی, لعنت نہیں ہوگی, نحوست نہیں ہوگی, مایوسی نہیں ہوگی, اور کیا ہوگا یہاں؟ ٹھیک ہے حسن نثار, دس از واٹ وی ڈیزرو. ٹھیک ہے دیکھیں بات سنیں, اسلام کا دو بنیادی, ایک معاشی سلسلہ. دیکھیں معیشت کیا کہتی ہے, طاقت اور دولت, اس کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ قرآن کہتا ہے کہلا یکونا ہیں جی قرآن مجید کی کہ طاقت کا, سیاسی طاقت کا اور دولت کا ارتکاز نہ ہو. اس کی انتہا ہے اس ملک میں, بالکل بلا شبہ چند گھروں کے پاس ہے. تو یہاں لعنت اور پھٹکار, یہاں آپ کسی امید کی بات کر رہے ہیں تو آپ دراصل غلط بیان کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حسن نثار صاحب, اب آپ کی خدمت میں بڑا مؤدبانہ ایک سوال آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ آپ تو ویسے بھی بہت تاریخ پر آپ کی گہری نظر ہے. آپ نے جو اس وقت بڑی اقوام ہیں جو دنیا پر رول کر رہی ہیں, میں 3 مثالیں پیش کرتا ہوں. امریکہ, فرانس اور برطانیہ. ان کے حالات ہم سے زیادہ بدترین تھے, لیکن یہ نکلے. آپ کی صرف ایک بات سے مجھے جو اختلاف ہے اس کی جسارت میں کر رہا ہوں کہ آنے والا کل روشن نہیں ہے. آپ کو اس بات پہ اختلاف ہے, اعتراض ہے؟ ہمارے آنے والا کل جیسے وہ قومیں نکل سکتی ہیں جو آج مغربی اقوام دنیا پر رول کر رہی ہیں علم کی بنیاد پر. سید مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جس سے علم کا انجن چلا رہا ہے. ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم جاہل ہیں. دنیا پہ رول کرنے کے لیے آپ نے معیشت کی بات کی, معیشت کو توانا بنانے کے لیے اگر ہم علم حاصل کریں تو تمام تر یہ دلدر, تمام بلائیں ہم سے دور نہیں ہو سکتی. انیک بھائی, گزارش یہ ہے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی کے ڈین نے فزکس کے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. ان کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. جی, انہوں نے کہا کہ دنیا میں علم سوائے ویسٹ کے جی اور کہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. باقی ساری دنیا اس کی ری سائیکلنگ اور جگالی کرتی ہے. بالکل, ان کے چبائے یہ وہ لوگ ہیں جو علوم ایجاد کرتے ہیں. اور دیکھیں بات سنیں, آپ جس مستقبل کی بات کر رہے ہیں, آپ تو جسے کہتے ہیں نا گاڑی نیوٹرل میں ہے. جی, آپ کی گاڑی بدقسمتی سے نیوٹرل میں نہیں ریورس میں ہے اور ایکسلریٹر پہ پاؤں پورا ہے.
ٹھیک. آپ نے تو ابھی نیوٹرل ہوتے صدیاں لگانی ہیں. اور ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیے پلیز, پرانے زمانے میں سویلائزیشنز میں فرق ہوتا تھا 40 50 100 سال کا. ٹھیک ہے, سورڈ اگینسٹ سورڈ, ہارس اگینسٹ ہارس, کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہوتا تھا. بڑی بات ہے کہ جی ایران کی تلوار اچھی ہے وہاں سے لے لو, وہاں کا نیزہ اچھا ہے وہاں سے لے لو, وہاں اچھا لوہا تیار ہوتا ہے, فولاد تیار ہوتا ہے. اب دیکھیں بات سنیں, ہم جیسی جاہل قوموں میں اور ترقی یافتہ قوموں میں فرق پڑ گیا ہے انیک بھائی, بدقسمتی سے صدیوں کا. یقیناً میرا صرف درخواست, یہ فرق آپ نہیں پاٹ سکتے اب. اچھا, یعنی اگر ہم ایک لانگ ٹرم پلاننگ اگر کریں 20-25 سال, آپ کی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. ڈائریکشن, لیکن اس کی وجہ یہ سمت میں پوری سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ایسا محسوس نہیں کہ میر کارواں نہیں ہے, قیادت نہیں ہے؟ میر کارواں چھوڑے, کارواں ہی نہیں ہے. اچھا, تو کارواں, اچھا یہاں صرف حکمران ہی نہیں, عوام بھی کرپٹ ہیں. عوام بھی کرپٹ ہیں, لیکن کتنا پوٹینشل ہے عوام میں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام اگر ان کو صحیح قیادت میسر آ جائے تو یہ جو ایک بقول شخص ہے, یہ جو ایک ریوڑ بنا ہوا ہے, یہ قوم میں تبدیل ہو جائے؟ دیکھیں بات سنیں, اگر قیادت میسر آ جائے, صدیوں سے تو آپ کو میسر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے یہ قوم ہے ہی نہیں. کبھی جا کے کوئی جینیٹک انجینئرز کو لائیں, ان کے کچھ جینز وغیرہ چیک کرائیں, آپ کو سمجھ لیجیے ہے کیا. ٹھیک ہے, ہمارا پرائم منسٹر ہے ماشاءاللہ چشم بدور, وہ گیلانی ہے. آپ کا ایک ہتھیار جو ہے وہ غزنوی ہے, ایک غوری ہے, ایک خلجی ہے. ٹھیک, نیٹو ہیرو کوئی نہیں آپ کا. ٹھیک, انیس بھائی کو خدا کا خوف کریں. ٹھیک, آپ کے جتنے ہمارے ریلیجس اسپرچول لیڈرز کہنے, ریلیجس نہیں اسپرچول لیڈرز ہیں, جی مجھے بتائیں ایک کا بھی تعلق یہاں کی دھرتی کے ساتھ ہے؟ آپ کو تو ہتھیاروں کے لیے نام رکھنا پڑ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے بھائی. بالکل یہ مسائل ہیں. ہمیں اپنا گھر آرڈر میں غزنویوں کو آج کیوں نہیں آنے دیتے آپ؟ کیوں ویزوں کی پابندی ہے, کیوں ہے بارڈرز؟ چاہیے کوئی ہے نہیں, ان کی کھوپڑیوں میں بھیجے نہیں ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات. نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ کے بعد معاملات کیا ہیں, علم کیا ہے, سائنس کیا ہے, ٹیکنالوجی کیا ہے. ان کو تو جمعے کی چھٹی کا تو ایشو یہی نہیں, میڈیم اردو کے انگریزی. جی ہاں, جو عہد کے مسائل کیا ہیں, عہد کی بصیرت کیا ہے, اس سے یہ کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے. حسن نثار صاحب آپ کا بہت شکریہ. بس آپ کا اور ہمارے جو موجود علماء کرام ہیں ان کے مابین صرف ایک فرق ہے, باقی ہم آہنگی ہے. وہ یہ کہ آنے والا کل آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ روشن ہے, حسن نثار صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہمارے قائدین کے ساتھ ساتھ ہمارے عوام بھی کرپٹ ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا. لیکن ہمارا بڑا مؤدبانہ گزارش ہماری یہ ہے کہ یہ عوام ہمارے بہت باصلاحیت ہیں, بہت پوٹینشل ہے. اگر قیادت صحیح معنوں میں نصیب ہو گئی تو یہی قوم جو ہم کل بات کر رہے تھے, یہ قوم دنیا کی اگر نہیں تو عالم اسلام کی قیادت ضرور کر سکتی ہے. مفتی زبیر صاحب, گزارش یہ ہے کہ بھائی حسن نثار صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے, میں اس میں اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ شرائط کے ساتھ مشروط ہے. مستقبل جو روشن ہونے کی بات ہے اور وہ شرائط کے ساتھ مشروط ہے, یہ بات بالکل درست ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ یہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شرط نہ ہو, کوئی کنڈیشنز نہ ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ قوم بالکل بھی ٹھیک ٹھاک روشن ہو جائے گی. جی مفتی صاحب, آپ ہی کی یعنی بات جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اس وقت امریکہ رول کر رہا ہے نا. جی ہاں, 1929 میں ہم چلے جاتے ہیں کہ 1929 میں کیا دنیا امریکہ سے واقف تھی؟ ان کی تاریخ ہم سے زیادہ بدتر تاریخ, فرانس کی تاریخ ہم سے زیادہ بدتر تاریخ, برطانیہ کی تاریخ ہم سے زیادہ بدتر تاریخ. آج کہاں پہنچی؟ انہوں نے ایک حکمت عملی وضع نہیں کی بلکہ عملی حکمت وضع کی. حکمت عملی میں اور عملی حکمت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ان کی اس بات کے ساتھ تو اتفاق ہے کہ شرائط ہیں, اور وہ جب شرائط ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ روشن قوم بن سکتے ہیں. لیکن جواہر نہرو صاحب کے جس آرٹیکل کا حوالہ دے کر کے ایک بات انہوں نے کہی کہ علم صرف ویسٹ سے پھوٹتا ہے اور علم صرف اور صرف ویسٹ کے اندر ہے, میں اس سے اتفاق بالکل نہیں کروں گا. اگر یہ بات ہوتی تو آج سڑکوں پر آئی ہوئی مغربی دنیا اپنے ہی بندوں کے بنائے ہوئے قوانین سے تنگ آ کر کے وہ کیوں نعرے لگا رہے ہیں موو بیک کیپٹلزم,
جس سرمایہ دارانہ نظام اور ارتکاز دولت کی یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان میں مکسڈ اکانومی ہے، اس کے زبردست مظاہر تو وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے مرتضیٰ، سوری ٹو کٹ یو، مجھے معاف کیجیے گا، مسئلہ وہاں پر تھا، لوگ نکل آئے وال اسٹریٹ پر، کیپٹلزم کا خاتمہ ہو۔ افسوسناک بات یہ نہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ المناک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے، کوئی متبادل نظام نہیں ہے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، یہ بہترین وقت تھا کہ ہم نہ صرف اپنی قوم کو، عالم اسلام کو، بلکہ دنیا کی قیادت کرتے اور ہم یہ بتاتے کہ دین کے پاس مکمل نظام موجود ہے، نظام معیشت بھی، نظام معاشرت بھی۔ آپ جو بات کر وال اسٹریٹ کی، تو ہم نے یہ موقع ہم کھو نہیں رہے۔ دیکھیے، جو حسن نثار صاحب کی گفتگو ہے، اس کو اگر ہم پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس قوم کا ایک حصہ ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور جس مایوسی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں جب حسن نثار صاحب جیسا پڑھا لکھا دانشور آدمی اس کے اوپر نتیجے پہ پہنچ جائے کہ اب اس قوم میں، یعنی ایسی مایوسی میں اور یاسیت میں پہنچ جائے کہ اس قوم میں اب پوٹینشیل نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کھڑی ہو سکے، تو یہ ایک بہت الارمنگ بات ہے کہ ہمارا کوئی پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے وہ اس طرح سوچنے لگا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی اہم بات فرمائی ہے کہ اگر وال اسٹریٹ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، کمیونزم آیا، وہ 1917 کے بعد، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا اور وہ ویلڈ نظام کے طور پہ نہیں ہے، کیپٹلزم کے لیے لوگ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس بات میں ہم فیل ہو گئے مسلم ورلڈ، وہ یہ کہ اسلام کا اقتصادی نظام کہ جو اس کو ریپلیس کر سکے اور دنیا پھر اس کی طرف دیکھے کہ اب ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ ہم پیش نہیں کر پائے۔ ایک صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ثاقب افضل عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی ثاقب صاحب فرمائیے۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے ٹاپک جو شروع کیا ہے نا، اس میں ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جی جی۔ تو مایوسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کچھ مایوس بھی بعض باتوں سے کیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا ہے، یہ بات بالکل سچ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں۔ آسٹریلیا کے حوالے سے ہم نے سنا کہ وہ پہلے کھنڈرات ہوتے تھے۔ جی ہاں جی ہاں۔ جس کو، اور سنگاپور یہ جو ساری یہ نہیں کہ مشرقی یعنی کہ طرف آ جاتی ہے نا۔ جی ہاں۔ وہ کچھ بات کی گئی کہ ویسٹ میں صرف علم ہے، تو کسی ایک آدمی کا نظریہ جو اس کا ہو سکتا ہے، علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو گفٹ کیا ہے ذہن، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کی بات مایوس پاکستان میں رہ کے پھر پاکستان کے خلاف اس طرح کی یقیناً وہ حسن نثار صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، گراؤنڈ ریئلٹیز بھی انہوں نے بتائی، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قیادت کے ساتھ ساتھ، میرا مقصد تنقید نہیں ہے، میں کسی کا نام، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے، کمزوری یہ قوموں کے اندر اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے قصور کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، ہر محکمہ یا ہر شعبہ ڈپارٹمنٹ دوسرے شعبے پہ تنقید کرتا ہے۔ جی ہاں۔ کوئی علماء کرام پہ تنقید کرتا ہے، بعض کا بس یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے علماء کرام پہ تنقید کرنی ہے، اور علماء کرام بعض کا بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، جس کا مفہوم ہے یہ جو ہمارے ہاں دیکھیں نا خودکشی ہے، اگرچہ حکومت کے ظلم ہو گئے، سارا کچھ ہوگا، وہ بھی بہت کچھ ہم مانتے ہیں، بالکل ہے، لیکن انسان کو جو ہے یہ خودکشی کتنی بری چیز ہے اور ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے حوالے سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی موت کی تمنا بھی نہ کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، ان کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ سر سفیان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی سفیان صاحب۔ سر پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت میں تعریف کروں گا کہ بہت اچھا پروگرام ہے، الحمدللہ۔ تو دوسری بات میں یہ کروں گا کہ ہمارے جو رول ماڈل ہے نا وہ آج کوئی اور بن گئے ہیں، جو کہ ہمارے ہونے چاہیے تھے وہ ہمارے رول ماڈلز نہیں ہیں۔ بہت اچھی بات کی۔ معذرت سے یہ کہ میڈیا نے جو دکھایا نا، میڈیا تھوڑا سا لوگوں کو نا دوسری طرف لے کے جا رہی ہے، حالانکہ ان کو رول ماڈلز وہ بنانے چاہیے جو ہمارے اسلامی رول ماڈلز ہوں، جو سنت اور اسلام پر چلتے ہیں۔ بالکل، اگر اچھا رول ماڈل اگر اسلامی تو خیر بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مقامی ہوں تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن ہمارے مقامی ہیں۔ اور دوسرا یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بہت بڑے ریلیجیس لوگ اگر وفات پا جاتے ہیں تو چھوٹی سی ٹکر ایک خبر چل جاتی ہے کہ جی وہ آج وفات پا گئے، ان کی زندگی جو انہوں نے ساری زندگی اپنی لگا دی ایک چیز میں، بالکل صحیح، اس کے بارے میں بالکل بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ کہ
اور لوگ جو ایک بہت اچھا کام بھی کر رہے ہوں اور لوگ ان کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ ان کی برے پہلو دیکھتے ہیں کہ اور پاکستان میں اچھے لوگوں کا تناسب زیادہ ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. میں مداخلت کروں جی گا مفتی ان صاحب کی کال پر, اگر آپ اجازت دیں. سر فرمائیے. یہ جب ہم مایوسی کے اسباب کی بات کرتے ہیں نا تو بہت اچھا نقطہ انہوں نے بیان کیا. دیکھیے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, کہ جو اشاعت فاحشہ کرتے ہیں. ایک ہے مایوسی از خود لوگوں کے اپنے طور پر پیدا ہو گئی, ایک ہے مایوسی پیدا کرنے کی پلاننگ کرنا. جی بالکل. ہم وہ قوم بن چکے ہیں کہ ہم باقاعدہ میڈیا کے ذریعے سے امت کے اندر مایوسی پیدا کرنے کے اسباب خود فراہم کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارا میڈیا, یہ کہتے ہیں تھوڑا سا غلط, میں کہتا ہوں تھوڑی سی غلطیاں نہیں ہیں, بڑی بڑی غلطیاں ہیں, میجر. آپ حیران ہوں گے, مجھے وہ دن یاد ہیں 2-3, میں آپ کو ان دنوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اس وقت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مفکر مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا انڈیا میں انتقال ہوتا ہے, اور آپ کا ریڈیو اور آپ کا ٹیلی ویژن گاجر, پھلوں, پھولوں کی نمائش کی خبریں پہلے, اور آخر میں چل کر کے جبکہ عرب دنیا کے اندر غائبانہ نماز جنازہ, وہ کہ جس کے انتظار میں شاہ فیصل گھنٹوں کھڑے رہتے, وہ کہ جن کا پوری دنیا کے آکسفورڈ کے اندر جن کے نام کی ایک الگ سے چیئر قائم, اور وہ لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ٹریکٹروں کی نمائش کی خبریں دی گئی ہیں, اور آخر میں ان کے انتقال کی. ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوتا ہے, اور آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہوا. کوئی کرکٹ ورکٹ کھیلنے والے اور کوئی گلی ڈنڈا کھیلنے والے, ان کی کوئی شادی وادی ہو رہی ہے تو اس کی خبریں ہیں. جسمانی ساخت اداکاراؤں کی ذرا موٹی پتلی ہو گئی ہے, اس کے اوپر خبریں ہیں. اور وہ اس وقت عالم اسلام کا وہ بہت بڑا مفکر انتقال کر گیا, آخر کے اندر یہ کہا گیا جی آج انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مایوسی کے اسباب اور رول ماڈل کی جب بات کر رہے ہیں, ہم باقاعدہ غلط روش پر چل رہے ہیں. میڈیا کو اپنا کردار ذمہ دارانہ طریقے سے ادا کرنا چاہیے. یہ پیام صبح اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آپ کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. 40% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں, بالکل پلوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, نان جوینہ کے محتاج ہیں. فوڈ چینل دیکھیے, وہاں پر اٹالین پیزا کے پروگرام ہو رہے ہیں. صبح جو پروگرام چل رہے ہیں ٹیلی ویژن پر, مختلف چینلز پر, وہاں پر جو فیشن شوز وغیرہ ہو رہے ہیں, وہاں پر جو شادیوں کی تقریبات دکھائی جا رہی ہیں, اس قوم کو بانٹ رہے ہیں اور غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. مایوسی خود بخود پیدا ہوگی. آپ ایک آدمی لائن میں کھڑا ہے, اس کو آٹا نہیں مل رہا ہے, اور پھر اسی ملک کے اندر ارتکاز دولت کی بات کی گئی. یقیناً یہ سرمایہ دارانہ نظام کیسی تباہی اور کیسے مناظر ہم کو دکھا رہا ہے کہ اسی لائن جو قطار کی کھڑی ہے اور آٹے کے لیے کھڑے ہیں, پینشنر کھڑے, وہاں سے وہ لوگ گزرتے ہیں اور ایسی ایسی گاڑیوں کے اندر گزرتے ہیں. یہ کس ملک کے باشندے ہیں اور کیا افراط و تفریط کا منظر ہے. 2 منٹ باقی ہیں اس پروگرام کے. میں چاہتا ہوں کہ ایک بات جو فرمائی تھی یہاں پر, کہ اگر ہماری قیادتیں عالم اسلام کی اور پاکستان کی قیادتیں اگر یہ چاہیں حکمت عملی بنائیں تو اس قوم کو, اس ملت کو مایوسی سے باہر نکال سکتی ہیں. کیسے؟ بالکل. دیکھیے ہاں بہت ہی, کیونکہ 2 منٹ ہیں, 1 منٹ کی ہم بات کریں گے کہ جہاں علم کی برتری نہیں ہوتی, مولانا ابو الحسن علی ندوی کی مرحوم کی انہوں نے بات کی, جہاں علم کی برتری نہیں ہوتی دیگر چیزیں حاوی آ جاتی ہیں, وہ قومیں پستی کی طرف جاتی ہیں. اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے. ہم اپنا ایک 2 آدھے منٹ کا واقعہ بتا دیں. ہم 6-7 پروفیسرز کراچی ایئرپورٹ کے اوپر, اسلام آباد کی فلائٹ ہم لوگوں کی کنفرم, اتنے میں پتہ لگا کہ 2-3 ایسے ہم نام نہیں لیں گے, کچھ حضرات کہ جن کا تعلق کھیلوں کی دنیا سے ہے, وہ تشریف لے آئے. معلوم ہوا کہ ہم 7 پروفیسرز کی وہ جو ہے سیٹیں کینسل کر دی گئیں اور ان کو جناب بھیج دیا گیا کیونکہ ان کو اسلام آباد پہنچ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملنا تھا. جی ہاں بالکل. یہ تو آپ کسی شادی میں, کسی تقریب میں کوئی پروفیسر, ڈاکٹر, وائس چانسلر بیٹھا ہوا ہو, کوئی عالم دین بیٹھا ہو, کوئی دانشور بیٹھا ہوا ہو, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. لیکن کوئی اگر ایکٹر, کوئی کھلاڑی, کوئی شوبز کی شخصیت داخل ہو تو دیکھیے پوری محفل کیسا تتر بتر ہو جاتی ہے. علم کی توہین, یہ علم کی توہین ہے. یہ علم دشمن بلکہ جہل افروز معاشرہ بنتا جا رہا ہے. لیکن مایوس پھر بھی نہیں ہونا ہے. مفتی صاحب اپنا کام کرنا ہے. خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی بھی سے شرار بولہ. ہماری طرف سے بھی یہی پیغام ہے. یہی پیغام. خواتین حضرات,
کیا ہم ایک مایوس قوم بنتے جا رہے ہیں؟ کنسنسس اس بات پہ ہوا، دونوں افراد نے یہ فرمایا کہ ہاں بنتے جا رہے ہیں، لیکن آزمائشیں قوموں کی زندگی میں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ بڑی اقوام جو دنیا پہ رول کر رہی ہیں، ان کے حالات ہم سے بھی خراب تھے، ان کے معاملات، ان کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے کہ وہ ایسے وقت گزارا انہوں نے۔ امریکہ کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک لیبر کو واش روم جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اگر وہ ڈیوٹی پر موجود ہے۔ اتنے برے حالات میں انہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک لیڈرشپ پیدا کی، قیادت سامنے آتی ہے، مسائل باہر نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔